فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. السلام علیکم. آج کی ریکارڈنگ حسب معمول ہم شروع کرتے ہیں پار پروردگار عالم کے نام سے، جو رحیم و رحمان ہے، غفور و کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. کتاب میزان الحکمت جلد 4، صفحہ نمبر 429، باب کا نمبر ہے 1608، عنوان ہے زنا سے متعلق متفرق احادیث. تو ہم یہاں سے اب پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. امید ہے میرے تمام سامعین خیریت سے ہوں گے اور اس کتاب سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. حدیث 7671. زنا میں مگن چوری کا دلدادہ اور دائمی شراب خور بت پرست کی مانند ہے. حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 94. حدیث 7672. 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ خدا بات تک نہیں کرے گا: بوڑھا زناکار، جابر بادشاہ اور اکڑنے والا نادار. بحار الانوار جلد 79 صفحہ 24. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7673. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: کسی سے زنا نہ کرو ورنہ تمہاری عورتوں سے زنا کیا جائے گا. جو کسی مسلمان شخص کے بستر کو پامال کرتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کا اپنا بستر پامال ہوتا ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے اس کی اپنی بیوی سے زنا کیا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بحار الانوار جلد 79 صفحہ 27. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث کا نمبر ہے 7674. لوگوں کی بیویوں کو پاک دامن رہنے دو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہ سکیں. ہم آگے ہیں اگلے صفحے پر. صفحہ کا نمبر ہے 431 اور اس صفحے پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے. فصل کا عنوان ہے زہد اور فصل کا نمبر ہے 6 اور جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے 1609 اور ہیڈنگ وہی ہے زہد. حدیث جو ہم اب پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7675. زہد بہت کم پایا جاتا ہے اور جلیل القدر پیمانے پر اس کی پابندی کی جاتی ہے. سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بہت لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں. حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7676. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا مگر جو زاہد ہے. حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 333. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7677. دنیا میں زہد جیسی کوئی عبادت نہیں جو لوگوں نے انجام دی ہو. حوالہ بحر الانوار جلد 70 صفحہ 322. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7678. زہد متقی افراد کی عادت اور خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت ہے. حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث
679 زہد فائدہ مند تجارت ہے۔ حوالہ غرلیکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7680 زہد دولت مندی ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ نمبر 90 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7681۔ تمام اچھائیوں اور نیکیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا گیا ہے جس کی چابی دنیا میں زہد ہے۔ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 49 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7682۔ آخرت کے ثواب میں رغبت رکھنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیاوی چمک دمک سے روگردان ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 52 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7683۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ بھی تھی: اے ابن مسعود، جہنم اس شخص کے واسطے ہے جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اور بہشت اس شخص کے لیے ہے جو حلال کو ترک نہیں کرتا۔ تم پر زہد کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا اور اسی کے ذریعے تمہارے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور جبار خدا تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 70 صفحہ 96۔ حدیث 7684۔ زہد سے افضل کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 333 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7685۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو خداوند عزوجل کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، میری سنت سے روگردانی کیے بغیر خدا کی حلال کردہ چیزوں کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے، اور میری سنت سے منہ پھیرے بغیر دنیاوی رونق اور ٹھاٹ باٹ کو ترک کر دیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 127 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہوتی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1610۔ عنوان ہے زہد بہت بڑی زینت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7686۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول، حوالہ ہے مریم سورہ مریم آیت نمبر 12، اور ہم نے ان یحییٰ بن زکریا کو بچپن ہی میں حکم عطا فرمایا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حکم سے مراد دنیا کے بارے میں زہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے موسیٰ، زینت کرنے والوں میں زہد سے بڑھ کر سب سے زیادہ زینت کرنے والا میری آنکھوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 94 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7687۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرمایا: جس قدر زاہد شخص زہد کی زینت سے مزین ہوتا ہے اس قدر کوئی اور شخص مزین نہیں ہوتا۔ زاہد انسان دنیا کے بارے میں لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 313 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7688۔ یا علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ایسی محبوب ترین زینت سے مزین کیا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو مزین نہیں کیا۔ اس نے آپ کو دنیا کے بارے میں زہد کی زینت سے مزین فرمایا ہے،
اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ نہ تو آپ اس دنیا سے شاکی ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے شاکی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 40 صفحہ 319 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7679۔ یا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین فرمایا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور زینت خدا کو محبوب نہیں کہ جس سے اس نے دوسرے بندوں کو مزین کیا ہو۔ اس نے آپ کو دنیا کے بارے میں زاہد بنایا ہے، دنیا کو آپ کے نزدیک غیر محبوب قرار دیا ہے اور فقراء کو آپ کا محبوب بنایا ہے۔ آپ ان سے اپنے پیروکار کی حیثیت سے راضی ہیں اور وہ آپ سے اپنے امام کی حیثیت سے راضی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد 40 صفحہ 330 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھا ہوا قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں زینت، اس کے بعد لکھا ہوا باب اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے انسان کی بہترین زینت۔ اگلی حدیث جو ہے شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1211، عنوان ہے زہد اور دین، اور حدیث کا نمبر ہے 7690۔ زہد دین کی جڑ ہے، قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7691، زہد دین کا ثمرہ ہے، قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7692، زہد دین کی بنیاد ہے، حضرت علی علیہ السلام، حوالہ ہے قرر الحکم۔ حدیث 7693، تم پر زہد اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ وہ دین کی سنت ہے، حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 90 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7694، دین کے لیے معاون ترین اخلاق دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنا ہے، حوالہ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 50 اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 138 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے دین، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور باب کے زمرے میں انورٹڈ کامز میں لکھا ہے آگے دین کی خبر۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 436 پہ، نیا باب 1612، عنوان حقیقی زہد کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے کچھ پارٹس ہوں گے اس ٹاپک کے، اور اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی 2 مختلف آیات کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی 153۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو۔ دوسری آیت جو تحریر ہے وہ بھی سورہ حدید آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کے لیے رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز بریکٹ میں لکھا ہے نعمت تم کو دے تو اس پر اترایا نہ کرو۔ اس کے نیچے پھر اب احادیث شروع ہوتی ہیں، تحریر حدیث شریف۔ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7695۔ زہد سارے کا سارا قرآن مجید کے 2 کلموں میں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ،
یعنی جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو۔ لہذا جو شخص گزشتہ پر رنج نہ کرے، آئندہ پر خوش نہ ہو اور نہ اترائے، وہی زاہد ہے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 70 حضرت علی علیہ السلام، اور بحار الانوار جلد 78 صفحہ 193، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 311 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7696 معاف کیجیے گا 7696۔ زہد قرآن مجید کے 2 کلمات کے درمیان ایک کلمہ ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، پس جو شخص گزشتہ پر رنج نہ کرے اور آئندہ پر نہ اترائے، اس نے زہد کے دونوں حصوں کو پا لیا۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 317 اور 320۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 439 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7697۔ دعائیہ کلمات ہیں، یا اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج اور تمام حالات میں میری طرف سے ثنا، میری مدح اور حمد تو اپنی ذات کے لیے قرار دے، یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے میں اس پر اتراؤں نہیں، اور جو روک لے میں اس پر رنج نہ کروں۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 20 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم 7698۔ ایھا الناس، لوگ 3 قسم کے ہیں، نمبر 1 زاہد، نمبر 2 راغب اور نمبر 3 صابر۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز پر خوشی نہ منائے اور جو چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر غمگین نہ ہو۔ صابر وہ ہوتا ہے جو دل سے اس کی تمنا کرتا ہے، اگر اسے پالے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے برے انجام کو جانتا ہے۔ راغب وہ ہوتا ہے جو حرام یا حلال کا خیال کیے بغیر اسے حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 1 صفحہ 121، بحار الانوار جلد 7 صفحہ 8، اصول کافی جلد 2 صفحہ 456، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پہ ہم آ گئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7699۔ اے فرزند آدم، جو چیز تیرے ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کر، کیونکہ اس سے وہ چیز تیرے پاس واپس نہیں آ جائے گی، اور جو تیرے پاس موجود ہے اس پر خوش نہ ہو، کیونکہ موت اسے تیرے پاس نہیں رہنے دے گی۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ 355، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7700۔ دنیا کے بارے میں زہد 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 آرزوؤں کا کوہتا کرنا، نمبر 2 ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے ہاتھ کو روک لینا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 161، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 59 اور بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 310 اور 312، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7701۔ زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 172، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7702۔ دنیا کے بارے میں زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع کر دیا جائے یا حلال کو حرام قرار دے دیا جائے، بلکہ
زہد یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں موجود کی نسبت تمہارے اپنے ہاتھ میں موجود پر زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 310 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7703 دنیا کے بارے میں زہد سے مراد یہ نہیں کہ حلال کو حرام قرار دے دیا جائے یا مال کو ضائع کر دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے ہاتھوں میں موجود کی نسبت تمہارے اپنے ہاتھوں میں موجود پر تمہارا زیادہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیز جس مصیبت سے تم دوچار ہو اس کا ثواب تمہارے نزدیک زیادہ مرغوب ہونا چاہیے اس کی نسبت کہ اگر وہ مصیبت تم پر نہ آتی اور تم اس سے محفوظ رہتے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 6059 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 7704۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دنیا کے بارے میں زہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا دنیا کے حرام سے بچا رہ۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 310 اور 317 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7705 زہد یہ ہے کہ تو ضائع شدہ چیز کی اس قدر تلاش نہ کرے کہ موجودہ چیز کو بھی ضائع کر دے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7706 زہد آرزوؤں کے کوتاہ کرنے اور اعمال کو خالص انجام دینے کا نام ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7707 زہد کی جڑ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے لیے اچھی رغبت کا اظہار کیا جائے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7708 ایھا الناس زہد امیدوں کو کوتاہ کرنے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور حرام سے دور رہنے کا نام ہے۔ اگر یہ چیز تمہارے پاس نہ ہو تو تمہارے صبر پر حرام غالب نہ آنے پائے اور نعمتوں کے حصول کے وقت تم شکر کو فراموش نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 220 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 8 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7709 حضرت امام حسن علیہ السلام سے زہد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تقوی کی طرف رغبت اور دنیا سے روگردانی۔ حوالہ تحف العقول صفحہ 162 حدیث 7710 زہد آخرت کے دروازے کی چابی اور جہنم سے براعت ہے۔ نیز زہد یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں خدا سے غافل کر دے۔ اس کے ضائع ہو جانے پر افسوس نہ کرو، اس کے ترک کر دینے پر خوش پسندی نہ کرو، اس سے کسی مشکل کے آسان ہونے کی توقع نہ کرو، اس پر کسی ستائش کے حصول کی کوشش نہ کرو، اس کے عوض کی تمنا نہ کرو، بلکہ دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کو اپنے لیے راحت اور اس کے موجود رہنے کو مصیبت جانو۔ نیز تم ہمیشہ آفت سے تو دور بھاگتے ہی ہو اور دامان رحمت سے وابستہ رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 315 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے رضا، پھر آگے لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں راضی رہو، آرام میں رہو گے۔ نیز مجموعۃ البیضا جلد 7 صفحہ 345 انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے حقیقت زہد کا بیان ہے۔ آگے ہم اگلے صفحے پر 442 صفحہ کا نمبر ہے، باب نیا شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1613، عنوان ہے زہد کیا ہے، اسی سلسلے کا یہ نمبر 2 دوسرا حصہ ہے۔ نمبر 1 پھر اس کے نیچے تحریر ہے نمبر 1 زاہد، اور حدیث کا نمبر ہے 7711۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دنیا میں زہد اختیار کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا کے حلال کو حساب کے خوف سے ترک کر دے اور حرام کو عذاب کے خوف سے چھوڑ دے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 70 صفحہ 311۔ حدیث کا نمبر ہے 7712۔ دنیا کے بارے میں زہد اور آخرت کے لیے رغبت کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر اس ساتھی اور دوست کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بے تعلق ہو جاتے ہیں جو وہ تو چاہتے ہیں لیکن اسے ان کا وہ ساتھی نہیں چاہتا۔ یاد رکھو کہ آخرت کے ثواب کے لیے عمل کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو چند روزہ دنیاوی رونق سے منہ پھیر لیتا ہے۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ 196، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7713۔ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے حرام جس کے صبر پر غالب نہ آنے پائے اور حلال جس کو شکر سے غافل نہ کرنے دے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 37، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7714۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا زہد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا زاہد اسے دوست رکھتا ہے جس سے اس کے خالق کو محبت ہوتی ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے جس سے خالق کی دشمنی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے حلال سے دور رہتا ہے لیکن حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں پر اسی طرح رحم کرتا ہے جس طرح اپنی ذات پر رحم کرتا ہے۔ گفتگو کرنے میں بھی اسی طرح دور رہتا ہے جس طرح زبردست بدبودار مردار سے۔ دنیا کے مال و متاع اور اس کی زینت سے اسی طرح دور بھاگتا ہے جس طرح آگ سے جو اسے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 20۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7715۔ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنے والے شخص کے لیے جو دنیاوی تجلیات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی دنیا سے بے رخی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 419، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7716۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے زاہد کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بقدر کفایت روزی سے بھی کم پر قناعت کرنے والا، موت کے لیے ہر وقت آمادہ اور اپنی زندگی سے پریشان ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 345 اور صفحہ 354۔ بحر الانوار جلد 70 صفحہ 319۔ اگلی حدیث پہ ہم آ گئے ہیں 7717۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا پر آخرت کو، عزت پر ذلت کو، آرام و راحت پر صحیح و کوشش کو، سیر ہونے پر بھوکا رہنے کو، دنیا کی محبت پر، آخرت کے اچھے انجام کو اور غفلت پر یاد خدا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی جان تو دنیا میں ہوتی ہے لیکن دل آخرت میں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 315، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7718۔ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں واعظ و نصیحت کی جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، انہیں ڈرایا جائے تو ڈر جاتے ہیں، انہیں تعلیم دی جائے تو اسے حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں آسانی حاصل ہو جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر تنگی میں مبتلا ہو جائیں تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 441، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7719۔ کوئی شخص اس وقت تک زاہد نہیں بن سکتا
جب تک کہ وہ متواضع نہ ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 8 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1614 اور عنوان وہی ہے زہد کیا ہے، اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 445 اور اسی کے نیچے پھر جو ہے وہ زاہد لکھا ہوا ہے، اور زاہد کا یہ نمبر 2 ہے، یعنی ٹاپک کا تیسرا حصہ ہے اور سب ہیڈنگ کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم یہاں پہ آج کی اس ریکارڈنگ کو ختم کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کو اگلی نشست میں ریکارڈ کرنا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ تب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔